يوم اللقاء كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوا على الحبيب الصلاة. ایسے نہیں آمنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، اصحاب بدر کے غلام بیٹھے ہیں. آئیے ایک حدیث سنیے، دل مانے تو پھر پڑھ لیجئے گا، نہ مانے تو پھر خاموش بیٹھیے گا. نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم سرکار نے فرمایا، جو میرا غلام دن میں 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ مجھ نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے 24 گھنٹوں کے گناہ، صبح و شام دن رات کے 24 گھنٹوں کے گناہوں کے لیے وہ 3 مرتبہ پڑھا ہوا درود پاک کفارہ بن جاتا ہے. اگلی حدیث سنیے، نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم سرکار نے فرمایا، جو میرا غلام کثرت سے درود پڑھتا ہے، اور یہ سنیوں کی پہچان ہے کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا. فرمایا جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل بروز محشر میں محمد عربی آمنہ کا لال حشر کے میدان میں، افراتفری والے میدان میں اپنے اس غلام کو ہاتھ ملاؤں گا، مصافحہ فرماؤں گا. اب میں دیکھتا ہوں کون کون میرے نبی سے ہاتھ لگانا چاہتا ہے. پڑھ لیجئے صلی اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ یا صحابہ اور اہل بیت سب آنکھوں کے تارے ہیں. مرکز اہل سنت میں آپ بیٹھے ہیں، داد دیجئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ. صحابہ اور اہل بیت سب آنکھوں نبی کی آل بھی اپنی، صحابہ بھی ہمارے ہیں. نبی کی نبی کی آل بھی اپنی، صحابہ بھی. ایسے نہیں، سارے اس عقیدے کا اظہار کیجئے. نبی کی آل بھی
اور صحابہ کا جو منکر ہے یا آل بیت کا گستاخ، صحابہ کا جو منکر ہے یا اہل بیت کا گستاخ، جہنم کو پیاری ہے اور یہ دوزخ کو پیارے ہیں۔ پھر مل کے کہہ دو نبی کی آل بھی اپنی، صحابہ بھی۔ بعد حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق جمیع حضرات، دور و نزدیک سے آئے ہوئے حضور کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، آل بیت سے ٹوٹ کے پیار کرنے والوں، صحابہ کے مداحوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق ارض و سماوات کا کروڑوں شکر کہ جس کریم رحیم رب نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں اپنا مہمان بنا رکھا ہے۔ ہدیہ درود و سلام اس نبی رحمت پر کہ جو کل کائنات کی تسکین ہے۔ ایسے نہیں، محبت والے بولیے کہیے سبحان اللہ۔ جو امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، سیاح لامکاں، نیر تاباں، شاہ خوباں، صاحب علم نشرح، صاحب کعبہ قوسین، مالک ارقاب امم، فخر عرب و عجم، محبوب و مطلوب و مقصود کائنات، جانے دو عالم، شفیع معظم، محبوب انس و جاں، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و بے پناہ میں کروڑوں لاکھوں انگنت لا تعداد درود و سلام کے گجرے پیش ہوں۔ آپ کی جمیع آل بیت، آپ کے جمیع اصحاب، جانثاران و وفاداران، تمام کی چوکھٹ پر، تمام کی ذات قدسیہ و صفات پر بے شمار انوار و رحمتوں کا نزول ہو۔ سامعین دی قدر و ذی وقار، وقت کو میں دیکھ رہا ہوں، نزاکت کے ساتھ میں بلا تاخیر پہلا جملہ دینے لگا ہوں، لیکن مجھے پتہ لگے آپ اصحاب بدر کے غلام بیٹھے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ روزے میں ہیں، لیکن بدر بھی ہم نے رمضان میں لڑی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ میں عرض گزار ہوں کہ یہ ماہ مبارک جہاں رحمتیں، مغفرت، جہنم سے خلاصی اس کے عیاں نظر آ رہے ہیں، وہیں یہ ماہ مبارک تسبیح کے دانوں کی طرح اس کے ایک ایک دن میں عظیم عظیم واقعات رونما پذیر ہوئے، جو کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب بھی ہے، قرآن کا ایک حصہ بھی ہے۔ کہیں پہ تو ہمیں حرمت سیدہ زارا نظر آتی ہے، کہیں پہ رمضان ام المومنین سیدہ عائشہ سے منسوب نظر آتا ہے، کہیں پہ ام المومنین سیدہ خدیجہ سے منسوب نظر آتا ہے، کہیں پہ یہ ماہ مبارک جناب اصحاب بدر سے منسوب نظر آتا ہے، کہیں پہ نواسہ مصطفیٰ جناب امام حسن مجتبی سے منسوب نظر آتا ہے، کہیں پہ اسی رمضان کی 21 کو میرے نبی مکرم کے جانی ویر مصطفیٰ، راحت مصطفیٰ، حیدر کرار، مولا المومنین حیدر کرار کعبے میں تشریف لاتے نظر آتے ہیں۔ آپ کی شہادت 21 رمضان کو وہ بھی رمضان کے حصے میں آتی ہے،
اسی طرح فتح مکہ کا وہ عظیم معرکہ وہ بھی اسلام کی آغوش میں اسی ماہ مبارک میں نظر آتا ہے. اور اسی سے آگے جائیے تو یہ پاکستان 27 رمضان کو آل پاکستان کو یہ تحفہ وہ بھی رمضان ہی کی برکت ہے. اور وہیں سے آگے جائیں تو یہ رمضان بھی، یہ پاکستان بھی اور یہ قرآن بھی اسی مہینے کی برکت ہے. تو سامعین دی قدر و دی وقار، باتیں بہت ساری ہیں، نسبتیں بہت ساری ہیں، لیکن میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے. تاہم میں آئیے بارگاہ اصحاب بدر میں کچھ حاضری پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں. لیکن ایک بار پیچھے تک سارے احباب ذرا بآواز بلند کہہ دینا سبحان اللہ. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اور پتہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ کے نبیوں نے مانگا ہے؟ جناب موسیٰ نے بھی طلب پیش کی رب سے، اے پروردگار یہ مہینہ مجھے عطا فرما دے. یہ اتنا پیارا مہینہ، اور میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم ساری امتوں میں سے افضل امت ہیں، ساری امتوں میں سے بہترین امت ہیں. اور پتہ ہے میرے اور آپ کے بارے میں میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی. اور ایک حدیث کا مفہوم سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. میرے نبی رحمت سرور کائنات فرماتے ہیں ان اللہ حرم الجنت علی الامم، اللہ نے تمام امتوں پہ جنت کو حرام فرما دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسا اعلان ہے؟ کیا ساری امتیں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ اعلان مقید ہے، سن لو جب تک میں. یہ امت کون ہے جن کو تو نے اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے؟ اے موسیٰ یہ میرے نبی کی امت ہے، یہ میرے محبوب محمد کی امت ہے. وہ محمد جن کا کوئی دنیاوی استاد نہیں ہے، حرم ان کا پتہ ہے، اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے. اور یہ وہ عظیم 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 میرا محبوب ہے. قیامت کے دن ساری کائنات میں سب سے پہلے میں پروردگار اپنے محبوب محمد کو سب سے پہلے اٹھاؤں گا. اور میں نے اس کو آخری بنایا ہے. اس کی شریعت ساری شریعتوں کو ختم کرنے والی ہے. اس کی کتاب نے ساری کتابوں کو ختم کر دیا. اس کی نبوت نے ساری نبوت کو ختم کر دیا. اس کی رسالت پر ساری رسالت کو میں نے ختم کر دیا. اس کی امت پر میں نے ساری امتوں کو ختم فرما دیا. اس کی دین پر میں نے سارے دین ختم کر دیے. مالک کیا تو نے مجھے نہیں چنا تھا؟ جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں مالک کیا تو نے مجھے نہیں چنا تھا؟ کیا تو نے مجھ سے کلام نہیں فرمایا؟ میرا اللہ فرماتا، اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، لیکن یہ جو امت میں عطا فرماؤں گا یہ میں اپنے محبوب محمد کو عطا فرماؤں گا. اور ان کو قیامت کے دن میں ایسے اٹھاؤں گا کہ حوض کوثر دوں گا، حوض پر رش ہوگا، بڑی تعداد والے ہوں گے. موسیٰ بولے ربا اس کا مطلب ہے ساری فضیلتیں، سارا کرم، ساری مہربانیاں تو نے تو اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. میرے رب نے فرمایا ہاں ہاں موسیٰ ہاں یہ بات سچ ہے. میں اپنے حق کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے کائنات کی ساری فضیلتیں اپنے محبوب محمد کو عطا فرمائی ہیں. اگلا جملہ
سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. میں نے یہ ساری عزتوں کا سہرا اپنے محبوب کے سر پہ سجایا ہے. میں نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب محمد عربی کے سر پہ سجایا ہے. اور سنو سنو میں نے یہ سارا سہرا اپنے محبوب کے سر پہ سجایا ہے کیونکہ میرے نبی کی وہ امت ہوگی جو مجھ پہ بھی ایمان لائے گی, اپنے نبی محمد عربی پہ بھی ایمان لائے گی. اور ان کی شان یہ ہوگی وہ بن دیکھے سن کے پڑھ کے 1.25 لاکھ نبیوں پہ بھی اور مجھ رب پہ اور مصطفیٰ پہ ایمان لائے گی. تو پھر ہمیں کہنے دیجئے سب سے ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کافی لوگ روزے میں ہیں. سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیار بھی دونوں عالم کا تو میں عرض کر رہا تھا اے مصطفیٰ کے غلاموں, یہ جو مجھے اور آپ کو امت مصطفیٰ بننے کا شرف حاصل ہوا ہے, اور یہ کوئی تیرا میرا کمال نہیں ہے, تیری میری شکل کا کمال نہیں, خاندان کا کمال نہیں, یہ مصطفیٰ آمنہ کے لال کی نسبتوں کا صدقہ ہے. یہ حضور کا کرم ہے, اور یہ رمضان عطا ہوا یہ بھی مصطفیٰ کا کرم ہے. کہیے نا سبحان اللہ. قرآن عطا ہوا مصطفیٰ کے کرم سے, یہ رحمت والا عشرہ مصطفیٰ کا کرم, مغفرت والا عشرہ حضور کا کرم. کہیے ذرا سبحان اللہ. بلکہ میں تو یوں کہوں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان, تو یہ سب کچھ ہے ہی حضور کا صدقہ ہے اور انہی کا کرم ہے. سامعین دی وقار, بدر اسلام کا سب سے بڑا مارکہ, اور تاریخ اسلام میں اس سے بڑا کوئی اور مارکہ نہیں ہے. سب سے بڑا مارکہ ہے. نبوت کا 14واں سال, میرے مصطفیٰ کریم کی ہجرت کا پہلا سال, 622 عیسوی. میرے آقا مدینے پہنچے نا, میرے آقا نے ریاست مدینہ کو تشکیل دیا. سارے کہو یہ حقیقی ریاست مدینہ کی بات ہے, کہیے سبحان اللہ. ریاست مدینہ کو آقا کریم نے تشکیل دیا. وہ بڑے واقعات لمبے چوڑے آپ نے سن رکھے ہیں, میں صرف 2-3 باتیں اس میں سے مقصد. تعداد کتنی ہے حضور کے قافلے کی؟ 313. بولے نا ذرا, یہاں 313 تو بیٹھے ہوئے ہیں, کہہ دیں سبحان اللہ. 313 تعداد ہے. 86 ان میں مہاجرین ہیں, 64 جن میں سے قبیلہ بنی اوس اور باقی قبیلہ خزرج کے ہیں. 2 گھڑ سوار ہیں, ایک حضرت مقداد بن اسود ہیں, ایک حضرت زبیر بن عوام ہیں. 70 اونٹ ہے. اسلام کا سب سے بڑے مارکے کی میں بات کر رہا ہوں. 70 اونٹ ہے, اور حالت یہ کہ 3 لوگ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. یہیں پہ ایک اونٹ کی عظمت نہ بتا دوں. ایک ایسا اونٹ ہے جس پہ میرے آقا بیٹھے ہیں, پیچھے مولا علی بیٹھے ہیں, اور تیسرے مرشد بن الغنمی بیٹھے ہیں. 3 لوگ ایک اونٹ پہ بیٹھے ہیں, اور اس اونٹ پہ بھی کیا کہنے ہیں. اب پتہ کیا, عمیر نے اپنے چیلوں چمچوں کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا, جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کو یہ کیا کر رہے ہیں, کیا تیاری ہے ان کی جنگ کے حوالے سے. پہلے ایک بندے کو بھیجا. عمیر نے آ کر ابو جہل کو کہا, اوے رپورٹ دی. ابو جہل نے سب سرداران قریش کو بلایا. عمیر نے کہا, ابو جہل واپس چلے جاؤ, اپنا فیصلہ واپس لے لو,
क्योंकि वलाकिन रईत या माशरा कुरैश, ए कुरैश के सरदारों, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, यसरब की ऊंटनियां अपनी पुश्तों पे अपनी मौतें उठा के ला रही हैं, मौतें उठा के ले आई हैं, उनके बदन पर चितड़े हैं, उनके पेट कमर से जुड़े हुए हैं, वो जख्मी सांपों की तरह पेचो ताप खा रहे हैं। उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरा मशवरा है, रात के अंधेरे में वापस निकल जाओ। इतनी बड़ी कुव्वत के साथ वो लड़ने आ रहे हैं, उनके दिल में कोई खौफ, कोई दबदबा, परेशानी नहीं है। यूं लग रहा है पूरी जमीन पे सुपर पावर निकल आई है। 313 की बात हो रही है बाबा जी, 313। यहां कोई शाइन उठा के, यहां कोई गौरी उठा के नहीं निकले। 313 है, 70 ऊंट हैं। और अगली बात सुनिए, ईमान ताजा कीजिए और अपने असलाफ को याद कीजिए कि हम किन के पैरोकार हैं, किन की औलाद है। आज हमारे अंदर ये बुज़दिली कहां से आ चुकी है। सुनो, फरमाया 8 तलवारें हैं। क्या है? 8 तलवारें जा रहे हैं सबसे बड़ी जंग लड़ने। 8 तलवारें, 2 घोड़े, 5-6 ज़िरे हैं, 70 ऊंट हैं, खजूरों के डंडे हैं। क्या है? खजूरों के डंडे हैं। मदीने से बाहर निकले ना तो ईसाइयों ने कहा मुसलमानों से, ओ मुसलमानों, ओ पागल हो गए हो, किधर जा रहे हो, क्यों मरण लगे हो, अपनी मौत को क्यों गले लगाने जा रहे हो? पता है न तुम्हारे पास असला है, न साजो सामान है, न खाने पीने के मामलात हैं, न कोई सवारियां हैं तुम्हारे पास, क्यों मरने जा रहे हो? लेकिन पता है क्या, इस काफिले में सबसे आगे इस काफिले की सदारत फरमा रहे थे आमिना के लाल। सारे जरा कह देना सुभान अल्लाह। गोया साहबा ने इशारा करके यूं जवाब दिया, ओ ईसाइयों सुन लो, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न बाले पर भरोसा है, तो हाँ इस सादी सी काली कमली वाले पर। अब इस माहौल में जब कुफार सारा लश्कर लेके आ गए, अबू जाल ने कहा ऐलान कर दो, दोनों काफिले आमने सामने। अबू जाल ने कहा ओए उठो ऐलान कर दो। ऐलान क्या करो? लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। ओ मुसलमानों, हमारे 360 खुदा हैं, तुम्हारा एक खुदा है, वो मुकाबला नहीं कर सकेगा। हमारे पास तो उज़्ज़ा है, हमारे पास मनात है, तुम्हारे पास तो एक खुदा है। अब मेरे कमली वाले आका सरवरे कौनैन ने फरमाया, अली आप भी खड़े हो जाइए और जवाब दे दीजिए, लना मौला वला मौला लकुम। नहीं, समझने वाले का ये सुभान अल्लाह। अली आप इनको बताइए, हमारे पास उज़्ज़ा नहीं है, हमारे पास मनात नहीं है, लेकिन हाँ सुनो, हमारे पास मौला है, लेकिन तुम्हारे पास मौला नहीं। हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। अब ये भी मामलात, इससे भी आगे की बात सुनिए। जुम्मा की रात है, जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, और इसी रात मेरे आका ने फरमाया, ओए अबू बकर, ओ उमर, ओ उस्मान, ओ अली, कल फुला बड़ा काफिर यहाँ मरेगा, फुला यहाँ मरेगा, अबू जाल यहाँ गिरेगा, उतबा यहाँ गिरेगा, शेबा यहाँ मरेगा।
اگلا دن آیا, دنیا نے نظارہ کیا, آسمان فلک نے دیکھا, جدھر جدھر میرے آقا نے اشارہ فرمایا تھا, نہ ایک انچ آگے نہ پیچھے, جدھر فرمایا تھا وہیں وہ اونڈے منہ گرے پڑے تھے. میں بدر پہ پورا میں عنوان باندھتا تو پھر اور ماحول ہوتا. میں نے چونکہ آگے جانا ہے نا, جب میں بات کو اختتام پہ لے کے آؤں گا پھر میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ سارے ایک دفعہ مچل کے کہیں گے سبحان اللہ. اب جمعہ کی رات ہے, حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے آقا کا سر سجدے میں ہے. اوے سجدے کی بات ہے, کہیے سبحان اللہ. میرے آقا کا سر سجدے میں ہے, اتنا لمبا سجدہ. آپ فرماتے ہیں سرکار کی چادر بار بار سرک جاتی, اتر جاتی, میں پھر آپ کے اوپر سر پہ اوڑھ دیتا. میرے آقا سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب سے کیا کلام کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم توبت فی الارض ابدا. اے میرے مالک, میں یہ نہیں کہتا کہ ان 313 کو تو بچا لے, دیکھ میری زندگی کی ساری کمائی یہ 313 ہے. محبت والے بولو نا یار سبحان اللہ. ربا میری ساری زندگی کی کمائی یہ 313 ہے, میری زندگی کا سرمایہ یہ 313 ہے. جبل ابی قبیس پہ کیے گئے میرے درسوں کا نتیجہ یہ 313 ہے. اوقاس کی منڈی میں دیے گئے درسوں کا نتیجہ یہ 313 ہے. ذی المجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ یہ 313 ہے. طائف کے پتھروں, طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے تبلیغ کا نتیجہ یہ 313 ہے. رستے میں بچھے کانٹے میرے جسم پر اوجڑی, پر پھر بھی میں نے تیرا کلمہ حق بلند کیا, یہ 313 ہے. میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز, میری پوری زندگی کے آنسو, میرا سرمایہ, میرا رونا, سیرے حرم کے اندر میرے وہ سجدے, کبھی عمر کو مانگا, کبھی حمزہ کو مانگا. میں نے ایک ایک دن کا جوڑ جوڑ کر یہ گھونسلہ بنایا ہے. ربا یہ کافر, یہ پلید میرے اس گھونسلے کو جلانا چاہتے ہیں. ربا تو ان کی حفاظت فرما لے. اگر یہ ختم ہو گئے, ہلاک ہو گئے, تو سن لے ربا, قیامت تک تجھے یاد کرنے والا, پکارنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, کوئی نہیں رہے گا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سجدے میں میرے آقا قوت مانگ رہے ہیں, مدد مانگ رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اتنے میں میرے آقا نے انور کو اٹھا لیا. اوئے ہوئے جاگ کے بولیے ذرا سبحان اللہ. سر انور کو اٹھا لیا. حضور نے فرمایا مسکراتے ہوئے, ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ. اور ادھر خوشخبریاں آ گئی, خوشخبری آ گئی. یہ وہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالموں کو توڑ کے رکھ دیا. مولا علی فرماتے ہیں میں عنوان پہ آ گیا ہوں, ذرا کہیے سبحان اللہ. چونکہ بدر کی بات ہو اور بدر کے ہیرو کی بات نہ ہو یہ بھی کمال نہیں ہے. بدر کے ہیرو مولا علی, آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی, میں پلٹ کے آیا, حضور کو دیکھا, سرکار کا سر سجدے میں, یا حیو یا قیوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. میں پھر واپس آیا, میں نے پھر اسی سجدے کی گرمی جنون کو لے کے نکل گیا. میں نے 2 4 5 اور کھڑکائے. نہیں یار نہیں سمجھو, کہو ذرا سبحان اللہ.
क्या हुजूर सजदे चन फिर निकल गया। फिर मैंने 4-5 और ठोके, फिर अंदर आया, वापस आया। अब मैंने देखा अचानक खुद हुजूर ने सर सजदे से उठाया, आका ने तलवार उठा ली, आका ने तलवार पकड़ी। हम सारे पीछे थे, आमिना का लाल हमारे काफले का राबर सबसे आगे। अच्छा यही अदा जब मौला अली की, आमना मस्जिद जरा गज के कबो सुभान अल्लाह। ये वही मरकज आले सुन्नत है जिधर से अली अली की सदाएं भी बुलंद होती हैं, सहाबा की अजमत की बात भी होती है, सैयदा तैयबा ज़ारा बीबी की इज्जत और हुर्मत पर पैरा भी दिया जाता है। ये वही मरकज आले सुन्नत है जहां मुमताज कादरी जैसे उशाक बैठे होते हैं। ओ जो समझे वो बोले सुभान अल्लाह। यार मेरे मुस्तफा के गुलामों सुनो सुनो, ये वही बदर का दिन है। इधर मेरे मौला अली की तलवारें जुल्फिकार चल रही है। उम्दतुल कारी के अंदर इमाम ऐनी लिखते हैं, बदर के दिन फरिश्ते भी अली की एक एक वार पे एक एक सट ते फरिश्ते भी अली नू दाद देंदे नजर आंदे ने। सुनो नादल मलको मिनस समाए उकालु लहू रिदवान यौम बदरिन ला फता इल्ला अलियन ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। पता है क्या इमाम ऐनी लिखते हैं, बदर के दिन फरिश्ते झांक के आसमान से झांक के अली के पेचो ताप देख रहे थे ना, अली के वार देख रहे थे, कमाल देख रहे थे, आपकी शुजाअत देखकर फरिश्ते झांक के कह रहे थे, ओ वाह अली मुबारक होवे और डाल देते ही। अच्छा एक मिनट अभी नहीं, सारे बोलेंगे ना, मजा तो तब है ना, हैं मोहब्बत न एक बार आखो सुभान अल्लाह। फरिश्ते क्या कह रहे थे, कोई जवान अली जिया ला फता इल्ला अली। क्या मतलब है, कोई जवान अली जैसा, कोई तलवार जुल्फिकार जैसी। मैं कहा जे फरिश्ते आखन अली जिया कोई नहीं, ते जे सुन्नी कह दे के अली वर्गा जमाने ते कोई पीर बिखा मैनो अली वर्गा, कोई पीर बिखा मैनो अली मौज मोहम्मद दा, कोई वीर बिखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते। और आइए सुनिए अगली बात, अगला जुमला सुनिए। जब मैंने ये इमाम ऐनी की ये बात पढ़ी तो मेरे दिल में ख्याल आया, मेरी आंखें खुल गईं, पता चल गया, अकीदा मिल गया। ओए झांक कर फरिश्तों का दाद देना अली की इज्जत पर, अली की अजमत पर, शान पर, किरदार पर, अफकार पर, तकदीस पर, तत्हीर पर, कमाल पर, जमाल पर, शौकत पर, शुजाअत पर, इमामत पर, खिलाफत पर, विलायत पर, कमाल पर, तलवार पर, वार पर दाद देना ये पलीतों का काम नहीं, ये बातों की सुन।
یہ داد شجاعت دینا، علی کی عزت پر داد دینا، وار پہ داد دینا، دھار پہ داد دینا، تلوار پہ داد دینا، اور یہ پلیتوں کا کام نہیں ہے، یہ پاکوں کی سنت ہے۔ تو حیدر کے نعرے لگانا، حیدر کے باتیں کرنا، ذکر حیدر کرنا، یہ بھی پلیتوں کا کام نہیں، یہ پاکوں کا کام ہے۔ ذرا گاج کے نعرہ حیدری لاؤ ذرا۔ اب اگلی بات، آئیے میں آج آپ کو ایک نیا لطیف نکتہ سناؤں گا۔ میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے سنا ہو، لیکن سنیے، نئی بات ہے مارکیٹ میں۔ آپ نے ایک حدیث پاک سن رکھی ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادہ، مطلب آمنا مسجد وچ بھی یہ ماحول ہو سی تے پھر کتنے جائیے یار، گج کے ذرا سبحان اللہ یار۔ یہ حدیث تو مجھے یقین ہے کوری روڈ کے بچے کو یاد ہوگی یار، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اچھا اس سے تھوڑی اور اگلی بات نہ کر دوں، وہ جس کے چہرے کو تکنا عبادت، جو جس جگہ پہ پیدا ہو وہ سب سے بڑی جائے عبادت۔ سنو اس پر نکتہ، یہ کتاب میں آتے ہوئے ویسے جلدی میں لے آیا، المقامات الحریریہ، یہ درس نظامی میں 5ویں 6 سال میں پڑھائی جاتی ہے، یہ دیوبندی سنی سب پڑھاتے ہیں۔ اسی پر میری ایک نظر میں بات آئی، یہاں نا النظر کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر مولانا یہ صاحب ہیں شیخ الحدیث محمد ادریس کاندلوی، اس نے ایک بات بڑی پتہ کی دی۔ اب میں آپ کو جو چیز سمجھانے کی طرف لا رہا ہوں، النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے آقا نے اس حکم کو مقید کر دیا کہ صرف علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اگر کسی نے کندھے کو دیکھا، پیٹھ کو دیکھا، حالانکہ نام علی پورے بدن علی پر اطلاق کرتا ہے، پورے بدن اعضائے علی پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، النظر الی وجہ علی عبادہ، مقید کیا اس حکم کو میرے آقا نے چہرے کے ساتھ، فرمایا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ علی کے چہرے کو تکنا۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں ابہام تھے یار، کہ چہرے کو صرف تکنا عبادت کیوں؟ اگر کوئی پیچھے سے پیٹھ دیکھ لے پھر؟ یہاں میری اوپر یہ راز کھلا النظر کی باس میں، یہ مولانا صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے اسی حدیث کو سارا بنایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہتے ہیں کہ وجہ علت کیا ہے، کس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے؟ انشاءاللہ جو سن کے سکون نہ آیا، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ گاج کے ایک بار کہو نا سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ چہرہ علی کو تکنا عبادت ہے؟ آپ لکھتے ہیں لوگوں وجہ یہ ہے، کان اذا برزا قال الناس لا الہ الا اللہ ما اشرف هذا الفتى، وقال الناس اذا برز عليا قال الناس لا اله الا الله ما علم هذا الفتى، لا اله الا الله ما اکرم هذا الفتى۔ اے لوگوں وجہ یہ ہے کہ جب بھی میرے علی کسی مجلس میں داخل ہوتے، کسی محفل میں آتے، کسی جگہ پہ آتے، لوگ چہرہ دیکھ کے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے کہتے لا الہ الا اللہ، اوے ما اکرم هذا الفتى۔ اوے دنیا میں بڑے بڑے جوان دیکھے ہیں، بڑی عزت والے دیکھے ہیں، لیکن علی جیسا کوئی عزت والا ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا فرماتے ہیں بات نہیں ہے کیا؟ بے ساختہ آواز نکل جاتی، جیسے ہی چہرے علی کو دیکھتے نا، بے ساختہ بے اختیار طور پر خود بخود کہہ بیٹھتے اوے دنیا
دنیا میں بڑے جوان آئے ہیں پر اس جیسا کوئی بہادر نہیں دیکھا ہے. اور کلمہ جاری ہو جاتا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى ما انعم ھذا الفتى. اوے بڑے بڑے جوان آئے علی جیسا کوئی جوان نہیں آیا. بڑے عزت والے آئے علی جیسا کوئی عزت والا نہیں آیا, تعظیم والا نہیں آیا, مرتبے والا نہیں آیا. فرماتے ہیں یہی وجہ تھی لوگوں کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا. تو کلمہ چونکہ عبادت ہے, آنکھوں نے سبحان اللہ یار, یہ کلمات عبادت ہیں. کہا جس کے چہرے کو تک کے لوگوں کی زبانوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا. سن لو میرے مصطفیٰ نے یہ حکم خاص فرما دیا النظر الی وجہ علی عبادہ, اور علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. کیا ہے علی کے چہرے کو تکنا؟ اچھا بات تو یہ کہ عبادت تو تھی, کیسا بگی عبادت کرتے رہے, ہم کیوں محروم رہے؟ ہم تک یہ عبادت کیوں نہ پہنچی؟ جب تک مولا علی تھے صحابہ چہرہ دیکھ دیکھ کے عبادت کرتے, تو آج ہم کیوں محروم ہیں؟ ہمارے لیے کیا تحفہ ہے؟ فرمایا نا 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 صبح قیامت تک جو جو علی کا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت کرے گا. اچھا آج کچھ لوگ نا کھا پی کے مولا علی کو بھونکتے ہیں, کھا پی کے سیدوں کا کھا کھا کے ساری زندگی, آخر میں منہ کی طرف سے وہ گند کر دیتے ہیں, بھونکنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے نا چونکہ میں مفتی صاحب کا یہ مرکز ہے, یہاں سے بھی کئی اٹھ کے جاتے ہیں, کئی پڑھ کے, پھر کئی ان کے پاس بیٹھنے والے باہر جا کے باہر قسم کی باتیں. تو میرے پاس ایک حدیث آئی نا ابو داؤد شریف کی, سارے ایک بار آکھو سبحان اللہ. ابو داؤد شریف ہیں, ابو مریم اور سلمان راوی ہیں اس کے. ابو مریم حال بیان کرتے ہیں ایک شخص کا, کہتے ہیں کہ جب صفین ختم ہوئی نا, کیا ہوا جنگ صفین, سلمان راوی آپ کہتے ہیں میں مولا علی کے پاس حاضر ہوا, بتائیے کیا یہ جو آپ نے یہ 4000 بندہ مارا گیا ہے, مسلمان ہیں سارے, تو کیا آپ نے ٹھیک کی ہے؟ آپ مطمئن ہیں اس فیصلے پہ؟ آپ مطمئن ہیں علی اتنا بندہ ٹھوکا گیا ہے, مارا گیا ہے, آپ مطمئن ہیں؟ فرمایا ہاں میں مطمئن ہوں. یا علی کیا دلیل ہے؟ فرمایا جا وہ جو لاشوں کا ڈھیر پڑا ہے نا, اس میں سے ایک لاش ڈھونڈ, اس کی بازو چھوٹا ہوگا, ادھر سے کنی سے بچڑی, بالوں کی بچڑی نکلی ہوگی, ٹنڈا کبڑا ہوگا, خرقوس نامی ہوگا. کیا ہوگا؟ ٹنڈا اور کبڑا ہوگا. کبڑا یہ پتہ لگے گا یہ حدیث پوری سن کے کہ اہل بیت دے منکرے ہوندی ٹنڈے کبڑے نے. ٹنڈا ہوگا, کبڑا ہوگا. آپ نے نا وہ لاشیں اٹھائیں, کافی دیر تلاش کی, آپ کو لاش نہ ملی, پھر آئے یا علی کیا آپ حق پہ ہیں؟ سوچ لیں آپ مطمئن ہیں؟ فرمایا میں مطمئن ہوں. حضور جو آپ نے بتایا تھا وہ لاش نہیں ملی. فرمایا چل آپ نے فرنٹ والی لاشیں اٹھائیں, فرنٹ والی ہیں, آپ کو پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو لیڈ کرے گا. اب پتہ کیا, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاش نکالی, دیکھ کے آپ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا. فرمایا اوے سن لو علی حق پہ ہے, حق پہ ہے, علی نے سچ کیا ہے, حق کیا ہے. سوال کرنے لگے علی وجہ کیا ہے, ہمیں بھی بتائیے یہ کیا ماجرا ہے. میرے مولا علی فرمانے لگے اے سن لے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں ایک کبڑا, ٹنڈا, جو یہ وہ نشانیاں ہوں گی وہ تیرے مقابلے میں آئے گا. علی تو اس جنگ میں بھی حق پہ ہوگا. اچھا بات جو میں سنا رہا تھا, علی تو حق پہ ہوگا. اب ابو مریم اس بندے خرقوس کا نا, اس ٹنڈے کا حل سناتے ہیں کہ یہ بندہ کون تھا. فرماتے ہیں یہ وہ تھا جس نے مولا علی سے درس پڑھا تھا, اسٹوڈنٹ تھا, طالب علم تھا ان کا, ہیں.
ابو مریم کہتے ہیں جب یہ آیا نا اتنا غریب تھا, اس کے پاس کچھ پہننے کا بھی نہیں تھا, میں نے اسے ٹوپی بھی دی, کپڑے بھی دیے, ٹوپی بھی دی, کپڑے بھی دیے. لیکن اب دیکھ لو ایک وقت وہ آیا یہ علی کے مقابل کھڑا نظر آتا ہے. تو آج کچھ لوگ سادات کا کھا کے سادات کو بھونکتے ہیں, ساری زندگی ان کے درباروں میں جا کے اپنی تقریریں چمکاتے ہیں, پھر سادات کو بھونکتے ہیں. ایسے کتے خرگوش کی نسل ہے, اور سادات کا ادب, سادات کی عزت پر پیرا دینے والے کہیں ہر نظر آتے ہیں. ایسے نہیں, محبت والے بولے سبحان اللہ. سامعین دی وقار, یہ نسل بڑی پرانی چلی آ رہی ہے. یہ ٹنڈے اور کبڑے جس نے بھی میرے مولا علی کے جو مقابل آیا وہ خرگوش کی نسل ہے. یہ بے ذوقے ہیں, علی کا کھا کے علی کو بھونکے. ہے تیری فطرت وگرنہ ملا, اور تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. اور آخری بات کر کے اجازت, وقت بلکہ اختتام کو آن پہنچا ہے, تو میں چلیں ایک ہی بات, انا نقطۃ البا, جو آپ نے مشہور بات ہے نا, قرآن کا مہینہ ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں. فرمایا پورے کے پورے قرآن کا علم فاتحہ میں ہے. فاتحہ کا علم سنی ہوئی ہے نا, مشہور بات ہے. بسم اللہ میں ہے, بسم اللہ کا علم با میں ہے. مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ البا, میں اس با کا نقطہ کیا ہوں, با کا. ذرا جس کو یہ گل چنگی لگی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ یار. فرمایا میں با کا نقطہ ہوں. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی, یار میرے ذہن میں بھی خیال ہے مولا علی نے اپنے آپ کو نقطہ کیوں کہا, زبر کیوں نہیں کہا, زیر کیوں نہیں کہا. حالانکہ پوری درس نظامی اٹھائیے, درس نظامی میں دو علوم, صرف ناو جسے باپ اور ماں کا درجہ دیا گیا ہے, صرف ناو کے اندر بھی کہیں ہمیں نقطے کی بات نظر نہیں آتی, مورب مبنی کی بات نظر آتی ہے, اعراب کی بات نظر آتی ہے, لیکن نقطے کی بات نظر نہیں آتی, بات نظر نہیں آتی. تو مولا علی نے اپنے آپ کو نقطہ کیوں کہا؟ نقطہ سن سو تے نقطے دا مزہ آ جاسی. نقطہ کیوں کہا, زبر کیوں نہیں کہا, تنوین کیوں نہیں کہا, کھڑی مد کیوں نہیں کہا, مد متصل کیوں نہیں کہا, منفصل کیوں نہیں کہا, اپنے آپ کو نقطہ کیوں کہا؟ سنو, میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پوری دنیا کا آج کل نقشہ دکھایا جاتا ہے, میپ ہوتا ہے, اکثر دفتروں میں لگا ہوتا ہے, یا ایک کسی ٹیبل پہ وہ گول سا میپ پڑا ہوتا ہے جس پر پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے اس پہ نقطے ہوتے ہیں. اب وہاں کو پوچھے نا پاکستان کدھر ہے, تو وہ ایک نقطے پہ نشان لگا کے ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یہ پاکستان ہے. نہیں سمجھے ہو نا یار, آپ چاہ کیا کہو نا سبحان اللہ. نقطے پہ انگلی لگا کے کیا کہتے ہیں, یہ پاکستان ہے, یہ ہندوستان ہے, یہ کشمیر ہے, یہ فلاں ریاست ہے, یہ فلاں ریاست ہے. میں نے کہا پگلے, 5 صوبوں والا, 5 دریاؤں والا, صحرا والا, سمندر والا, پہاڑوں والا, کو والا, صحرا والا, سرسبز و شاداب, پورے کا پورا پاکستان اگر ایک دنیا دار کے بنائے ہوئے نقشے کے نقطے میں آ سکتا ہے تو پروردگار کے بنائے ہوئے نقطے میں علی کیوں نہیں آ سکتا؟ تو پھر آخری بات کر لیتے ہیں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو, علی ورگا کوئی پیر بکھا میں نو, علی باج محمد دا کوئی ویر بکھا میں نو, علی ورگا زمانے تے. اے لوگوں کون علی, امیر المومنین علی, امام المتقین علی, یعصوب المسلمین علی, امام الاولیاء علی. ہر جملے پہ مجھے داد چاہیے, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ.
امام الاتقیاء علی، فاتح خیبر علی، فاتح بدر و حنین علی، بدر کا ہیرو علی، اخی رسول علی، زوج بطول علی، حسنین کے بابا علی، مولود کعبہ علی، جن کے لیے سرکار نے رکوع لمبا فرمایا ہے، جن کا ذکر زمین و آسمان پہ بلند ہوا، جن کی شان میں قرآن کی سب سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی، جن کی شان میں مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں، مولا کائنات علی، وارث علوم مصطفیٰ علی، شبیہ ہارون، قاسم جنت، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حیدر کرار، مشکل کشا، نفس رسول، داماد رسول، ناطق قرآن، مولا الموحدین، الحق علی، مع الحق علی، فی الحق علی، کل ایمان علی، پہلا مسلمان علی، پہلا نمازی علی، ابو تراب علی، جن کا ذکر عبادت، جن کی زیارت عبادت، فرشتے جن کی زیارت کے مشتاق، آیت تطہیر میں علی، آیت مبدت میں علی، آیت مبالہ میں علی، چاروں میں علی، 12 میں علی، 5 میں علی، ساروں میں علی، مکہ میں علی، مدینے میں علی، مکہ میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، بچپن میں نبی کے ساتھ، لڑکپن میں نبی کے ساتھ، جوانی میں نبی کے ساتھ، میدان میں بھی ساتھ، امن میں بھی ساتھ، بستر پہ بھی ساتھ، سیف اللہ علی، صاحب لوا علی، وصی رسول علی، پہلا مسلمان علی، ہماری جان علی، مومن کی پہچان علی، اور تیرا میرا مولا۔ اب اسی مولا علی، اسی پر بات انشاءاللہ اگلے جمعے پہ، شاید جمعۃ الوداع بھی ہو، آخری جمعہ ہو، میں مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب خود اسی بزم کو مزید جگمگانے تشریف لائیں گے، عنوان بھی ہوگا مولا علی۔ اسی عنوان پہ انشاءاللہ اگلے جمعہ مناظر اسلام خود گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اب میں ذرا آپ کا ایک ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، لیبارٹری تو کھلی ہے، ہر وقت کھلی رہتی ہے، نعرہ حیدری، ایسے نہیں، ابھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، یہ کبڑے بھی جو نہیں ہیں، ٹنڈے بھی جو نہیں ہیں، جو پولیو کے مریض بھی نہیں ہیں، جو مولا کے نام سے واقف ہیں، مولا علی کا نام لگاتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، جو حر کی اولاد ہے، جو حسینی ہے، بول کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نعرہ حیدری، حیدری، حیدر۔ ہاتھ بلند، حیدر، حیدر۔ نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ چونکہ آج جمعے کا دن ہے، آپ عبادت کرنے آئے ہیں، آج ہم نے علی علی کر کے عبادت کر لی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سجدہ نصیب فرمائے۔